قربانی کرنے والے کے لیے جو 4 چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے اخلاص نیت ہے، اور دوسری چیز سنت کے مطابق قربانی کی جائے۔ اگر سنت کے مطابق قربانی نہیں کی گئی تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کا فوکس جو ہوتا تھا وہ سنت پہ ہی ہوا کرتا تھا۔ بس کسی وقت کوئی ایسی غلطی ہو جاتی جو دل میں بات یہ ہوتی تھی کہ اس سے شاید مجھے ثواب زیادہ ملے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اجر و ثواب کسی بھی عمل کے پہلے یا بعد میں کرنے یا زیادہ یا کم کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل اجر و ثواب کوئی بھی عمل سنت کے مطابق کرنے میں ہے۔ صحابی رسول ہیں ابو بریدہ رضی اللہ عنہ، نیت یہ ہے کہ لوگ قربانی کرنے عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر وہ دوپہر تک جانور بنتا ہے، پھر اس کا گوشت ان بیچاروں کو ملتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں پہلے ہی قربانی کر کے پھر عید کی نماز کے لیے چلا جاؤں تاکہ لوگوں کو میری طرف سے سب سے پہلے گوشت ملے۔ یہ نیت تھی۔ عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ جانور جو آپ نے ذبح کیا ہے یہ اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ عام ایک جانور آپ نے ذبح کر لیا، اس کا آپ گوشت کھائیں، وہ گوشت کی حد تک تو آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن قربانی کا اجر نہیں مل سکتا۔ کس لیے؟ قربانی اس وقت ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ سنت یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد آئیں اور پھر تکبیر پڑھ کے آپ اس جانور کو ذبح کریں۔ پھر تیسری چیز، جو بھی قربانی خریدی جائے، جس مال سے آپ قربانی خرید رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر وہ مال پاکیزہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ ایک بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ادھر سے سود لیں، ادھر آ کے جتنی مرضی بڑی قربانی کر لیں، رب کے ہاں وہ قبول نہیں ہونی۔ ادھر سے بیٹھ کے مال تول میں کمی کریں، ادھر جھوٹ بول کے اپنا مال بیچیں، اور اس منافع سے اس مال سے آ کے بڑی بڑی قربانیاں خرید لیں، رب کے ہاں ایسے ظلم و ستم کے قواعد و ضوابط نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسی قربانی بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ کا ہمیں حکم ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا سمجھیے، قربانی کا فلسفہ ہے کیا؟ قربانی کا فلسفہ یہ تھا کہ بنیادی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری، عقیدہ توحید۔ بچے سے تھوڑے سے بڑے ہوئے، گھر میں ابا کو اماں کو پوچھا میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی تیرا رب میں ہوں، کیونکہ وہاں ان کا ماحول ہی ایسا تھا۔ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا باپ؟ میرے ابو کا رب کون ہے؟ وہ نمرود کا رب کون ہے؟ جب لاجواب مشرک ہوتا ہے نا تو پھر وہ جواب نہیں دے پاتا، تو پھر وہ طاقت پہ آ جاتا ہے کہ اپنی طاقت استعمال کرو۔ فوری ماں نے کہا خبردار ایسی باتیں کرنا شروع کی، وہ نمرود خود ہی رب ہے، ایسی بات کی تو ابا کو شکایت لگا دوں گی۔ ایک وقت آیا شکایت لگا بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود تک جب یہ بات پہنچی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، وہ ابھی جوانی کو آ رہا ہے اور وہ عجیب و غریب سی باتیں کر رہا ہے،
اب غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ اصل یہ نظام دنیا ہے کیا. رات ہوئی، چاند نظر آیا، دیکھا، کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. جب وہ غروب ہو گیا نا کچھ دیر کے بعد، کہنے لگے نہیں یہ جو ڈوب جاتے ہیں یہ تو رب نہیں ہو سکتے ہیں. وہ بڑی کہکشاں تاروں کی، یہ بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ رب ہو. جب وہ ڈوب گئے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. صبح ہوئی، سورج نکلا بڑی ٹھاٹھ باٹ سے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، یہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے یہ رب ہو. شام ہوئی، جب وہ بھی غروب ہونے لگا تو کہنے لگے نہیں یہ بھی ڈوب رہا ہے، جو ڈوب جاتے ہیں وہ رب نہیں ہوا کرتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. رب وہ ہے جو ان سب کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، جو ان کو نکالتا ہے اور ان کو غروب کرتا ہے. عقیدہ بن گیا. ادھر نمرود کو پتا چلا، بلایا، مجھے رب نہیں مانتے. نہیں میں آپ کو رب نہیں مانتا. کس لیے؟ ربی الذی یحیی و یمیت. اس لیے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور فوت کرتا ہے. نمرود کہتا ہے انا وحی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک عام چلنے پھرنے والے آدمی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اس کے لیے آرڈر کیا اسے پھانسی دے دو، اور ایک جس کو پھانسی کا آرڈر تھا اسے چھوڑ دیا. نبی ابراہیم علیہ السلام نے الجھاؤ نہیں پیدا کیا، فوری اپنی دلیل تبدیل کی، کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. او بے ایمان، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب، تو رب اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب اس کے پاس بھی دلیل کے ساتھ کوئی جواب تھا ہی نہیں. فبہت الذی کفر. جب لاجواب ہو گیا تو اس نے بھی اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کی. پکڑو اس کو اور اپنے ربوں کی مدد کرو، اٹھاؤ اس کو آگ میں پھینک دو. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کی محبت تھی، اللہ کا قانون یہ ہے اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے جب محبتیں آتی ہیں، ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، دنیا داری کی محبت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے زیب و زینت کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کی محبت ہے. والذین آمنوا. اگر آپ اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر جھانک لیجئے. اشد حبا للہ. اگر ان ساری محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہے تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ مومن نہیں ہو سکتے، فاسق ہیں. وہاں اللہ کی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام میں، ساری محبتیں قربان کر دی. ادھر سے اٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا. آگ میں جاتے ہوئے بھی ایک ہی زبان میں کلمہ ہے، حسبی اللہ. جس رب کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، یہ آگ میں جانا بڑی قربانی ہے اس جانور کے ذبح ہونے سے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. عقیدہ توحید پہ ڈٹے رہنا بڑی قربانی ہے تمہارے ان جانوروں کی قربانی سے. گھر میں جب ناچ گانا شروع ہو، وہاں اولاد کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں خاموش رہنے سے بڑی قربانی ہے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو روکنا. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. ایمان کا پہلا سٹیپ یہ ہے، پہلا لیول یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو. بیٹا میں آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دوں گا،
नाच गाने से तो आप जहन्नम की आग में चले जाओगे। आप मेरी अहलिया हैं। मैं चाहता हूं जिस तरह दुनिया में हम इस एक घर में बखुशी गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह की जन्नतों में भी हम जमा इकट्ठे हो। अगर आप जहन्नम में चले गए, मैं वहां अकेला नहीं रह सकता। प्यार से समझाइए, लेकिन मोहब्बत अल्लाह की गालिब आनी चाहिए, बीवी बच्चों की मोहब्बत गालिब नहीं आनी चाहिए। मौलाना साहब क्या करें, कुल की रस्म में जाना पड़ता है, भाई नाराज हो जाते हैं, ना जाए बरादरी वाले नाराज हो जाते हैं। जब तक ये बरादरी के बहन भाइयों के ये बुत नहीं तोड़ोगे, रब की मोहब्बत में कैसे तुम ज्यादा हो सकते हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अकीदा तौहीद सीखो, अपनाओ, सुन्नत के करीब तरीन आ जाओ। ये असल कुर्बानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, वो असल में उनको बात समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ जानवर ज़िबा करना ही कुर्बानी नहीं है, अपने अंदर के नफ्स को मार देना कुर्बानी है, शैतान को खैर बात क्या देना कुर्बानी है, रब की मोहब्बत में अपने आप को मजबूत कर लेना कुर्बानी है। जब हाजी साहब के हाथ माप तोल में कमी कर रहे होते हैं, उस वक्त अपने इन हाथों को रोकना असल कुर्बानी है। जब किसी यतीम का, मिस्कीन का नाजायज नाहक माल हड़प कर रहे होते हैं, वो उस वक्त उससे बाज आ जाना असल कुर्बानी है। कुर्बानी का फलसफा समझिए, सुन्नत इब्राहीम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करने के लिए हम जा रहे हैं। अशरा तौहीद शुरू होने वाला है और हमारे सामने सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ही नहीं। क्यों? जिंदगी भर में अल्लाह कुरान पाक में ये कह रहे हैं, कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। हमने उस जिंदगी को एक दिन भी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, सुनने की कोशिश ही नहीं की। कैसे फॉलो करेंगे उसको? छोटे से इस्माइल को जब मां की गोद में है और अपनी बीवी हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उजाड़ बियाबान मक्का मुकर्रमा में जब छोड़ के चले गए, इन बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात कह के चले गए। किस लिए? कि वो कुर्बानी ये जानवर की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन औलाद और बीवी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब नहीं आई, रब का हुक्म गालिब आया है। अल्लाह की मोहब्बत में औलाद और बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। उनको अंदाजा था जब अल्लाह की मोहब्बत में अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे इनको कुर्बान करेंगे, अल्लाह कभी भी उनको जाया नहीं करेगा, बल्कि उनकी इज्जत को अल्लाह बढ़ा देगा। एक कुर्बानी है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, आग में जाना बड़ी कुर्बानी है। याद रखिएगा, मिना में ले जाके बेटे को ज़िबा करने की ये एक कोशिश करना, अल्लाह के हुक्म को बजा लाना, ये बड़ी कुर्बानी है। आज एक बात अपने साथ ले जाइए, हम अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए अपने जानवरों की भी कुर्बानी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी कुर्बानी करेंगे। अपनी कुर्बानी यही है कि अंदाज़न युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब की मोहब्बत हमारे ऊपर गालिब है। हम चलते फिरते हमारे लिबास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आएगी, हमारे चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आएगी, आजान आएगी, हम मस्जिद में नजर आएंगे। जब अल्लाह की तरफ से कोई नेकी का हुक्म आएगा उसको हम मानेंगे, बुराई से रोकने का हुक्म आता है उससे रुक जाएंगे। ये सारी बातें जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी, चाहे कोई एक बकरी बकरा भी हम अल्लाह के यहाँ कुर्बान करें, अल्लाह उसको भी बढ़ा के उसका अजर सवाब भी इतना ज्यादा कर देगा कि हमारी इस जिंदगी के कुफारे के लिए, हमारे इन गुनाहों के कुफारे के लिए वही काफी हो जाएगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि